السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سیرت مصطفیٰ میں وہ تاثیر دیکھی، سیرت مصطفیٰ میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ہر قسم کی حمد و ثنا تعریفات کی بڑائی اللہ احکم الحاکمین خالق کائنات مالک ارض و سما واسطے بے شمار بے حد و حساب درود و سلام امام کائنات محسن کائنات رہبر کائنات ہادی کائنات میرے اور پسند پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی دے. معزز سامعین و حضرات، سب نو پہلے میں انتہائی شکر گزار ہاں محترم جناب مولانا مسعود الحسن عابد حافظہ اللہ تعالی دا کہ جنہوں نے میرے جیسے طالب علم واسطے اپنا قیمتی وقت وقف کیتا ہے. اور اس تو بعد میں انتہائی شکر گزار ہاں محترم جناب ملک بشیر صاحب صدر اہل حدیث یوتھ فورس اور انہوں نے رفقا دا کہ جنہوں نے انتہائی کوشش اور کاوش نال میرے جیسے طالب علم نو اج کچھ بیان کرن دا شرف نصیب ہو رہا ہے. اور اس تو بعد انتہائی شکر گزار ہیں محترم جناب عبد القدیر پٹی صاحب اور انتظامیہ مسجد حاضہ اور تساں احباب دا کہ جنہاں نے مینوں اس قابل سمجھیا ہے کہ میں چند باتاں قرآن و سنت دی روشنی دے اندر تساں احباب دے گوش گزار کرنا. دعا کرو کہ اللہ رب العالمین شرح صدر نال حق اور سچ بیان کرنے دی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ رب العالمین سن سنا کے عمل کرنے دی توفیق نصیب فرمائے. اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا کیتا ہے تے پیدا کر کے ایویں نہیں چھڑ دیتا. جس وقت کھانے کی ضرورت پیش آئی اللہ رب العالمین نے انسان واسطے کھانے کا بندوبست کیتا ہے اور جس وقت پینے کی ضرورت پیش آئی اس پروردگار نے انسان واسطے پینے کا بندوبست کیتا ہے. طرح طرح کے چشمے اور نہریں جاری کر دی ہیں اور جس وقت تعلیم و تربیت کی ضرورت پیش آئی اللہ رب العالمین نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء انسانہ دی رہنمائی واسطے مبعوث فرمائے. بڑے بڑے اولو العزم پیغمبر آئے، بڑے بڑے صحیفے، بڑیاں بڑیاں عظیم و شان کتاباں اللہ رب العالمین نے انسانہ دی رہنمائی واسطے بھیجیاں اور اللہ رب العالمین نے انہاں سارے پیغمبراں نالوں اپنا محبوب پیغمبر جڑا شانہ اور عظمتاں والا پیغمبر ہے انہوں سارے تو آخر تے اس واسطے مبعوث فرمایا کہ ہر نبی دا مقام شان اپنی جگہ تے اور میرے پیغمبر دا مقام انہاں سارے نبیاں نالوں اعلیٰ تے عرف ہے. اس واسطے اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب پیغمبر نو سارے تو آخر تے مبعوث کیتا ہے. میں کیا ربا آدم علیہ السلام آئے، قرآن نہیں آیا،
ابراہیم علیہ السلام آئے، قرآن نہیں آیا۔ اسماعیل علیہ السلام آئے، قرآن نہیں آیا۔ اسحاق علیہ السلام آئے، قرآن نہیں آیا۔ یعقوب علیہ السلام آئے، قرآن نہیں آیا۔ یونس علیہ السلام آئے، قرآن نہیں آیا۔ یوسف علیہ السلام آئے، قرآن نہیں آیا۔ موسیٰ علیہ السلام آئے، قرآن نہیں آیا۔ عیسیٰ علیہ السلام آئے، قرآن نہیں آیا۔ ایدی وجہ کی ہے عرش والا رب رحمان اس بات دی وضاحت فرماندا ہے، اے میرے بندے میرا محبوب سارے نبیاں نال والا مقام رکھن والا، کیونکہ مہمان خصوصی بھی سارے میزباناں نال آ کر تشریف لے کے آندا ہے۔ اے میرا محبوب پیغمبر سارے پیغمبراں نال والا مقام رکھن والا، سارے نال شاندار فاتح والا مقام رکھن والا، سارے دا امام بن کے آیا، سارے واسطے مہمان خصوصی بن کے آیا۔ جس طرح اللہ رب العالمین فرماندے نے، اے میرے بندے قرآن لا رہے دے، اسی طرح میرا محبوب بھی بے عیب ہے۔ میں تو کی بس نہیں کردا، اج میں اپنے اس بیان دے اندر کسی مولوی دی گل نہیں کرنا چاہتا، میں کسی خطیب دی گل نہیں کرنا چاہتا، میں کسی ادیب دی گل نہیں کرنا چاہتا، میں کسی پیر تے فقیر دی گل نہیں کرنا چاہتا، میں کسی وزیر تے مشیر دی گل نہیں کرنا چاہتا۔ میں آج اپنے اس بیان دے اندر انہاں دا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جنہاں نوں اللہ نے شاناں وکھریاں عطا فرمائیاں، جنہاں نوں اللہ نے مقام وکھرا عطا فرمایا۔ اج میں انہاں دا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جنہاں نوں امانت دا چن کہندے نے، اج میں انہاں دا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جنہاں نوں عبد اللہ دا در یتیم کہندے نے۔ اے تو کی بس نہیں، میں آج اپنے اس بیان دے اندر انہاں دا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جنہاں نوں اللہ نے شفیع المذنبین بنایا ہے۔ میں آج انہاں دا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جنہاں نوں اللہ نے رحمت للعالمین بنایا ہے۔ آج میں انہاں دا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جنہاں نوں اللہ نے شافع محشر بنایا ہے۔ آج میں انہاں دا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جنہاں نوں اللہ نے ساقی کوثر بنا کے بھیجا ہے۔ اے تو کی بس نہیں ہے، آج میں انہاں دا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جنہاں دا شان اللہ قرآن دے اندر بیان فرما رہا ہے، جنہاں دا مقام اللہ خود اپنے قرآن دے اندر بیان فرما رہا ہے، جنہاں کو اللہ نے ختم نبوت دا تاج بنا کے بھیجا ہے، ختم نبوت دا سالار بنا کے بھیجا ہے، ختم نبوت دا تاج بنا کے بھیجا ہے۔ اللہ کا قرآن اعلان فرما رہا ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ بلند آواز نہ جدو قرآن پڑھیا جائے سبحان اللہ کہنا چاہیے، جدو نبی دا نام آ جائے تے محبت پیار نہ درود دا تحفہ پیش کرنا چاہیے، کیونکہ پیارے پیغمبر نال محبت دا بہترین تحفہ ہے کہ پیارے پیغمبر دے درود پڑھیا جائے۔ اللہ فرماندے نے، اے میرے محبوب اسی تانوں ختم نبوت دا تاج بنا کے بھیجا ہے۔ پیارے پیغمبر تو بعد کوئی نبوت دا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ میں قرآن کی اس آیت کا ترجمہ اس انداز کے اندر بیان کرنا چاہتا ہوں، جہان دی رحمت کہاں کوئی نہیں سکتا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر ایسی عظمتاں پہ اپنے پیارے پیغمبر دیاں بیان فرمائیاں، جہان دی رحمت کہاں کوئی نہیں سکتا، محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکتا۔ او ختم نبوت دا سالار آیا،
پچھوں نبی جگتے آ کوئی نہیں سکدا محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہ پیارے پیغمبر دی عظمت نو اجاگر کیتا جائے پیارے پیغمبر دی شانہ نو اجاگر کیتا جائے پیارے پیغمبر تو بعد نہ کوئی نبی آیا ہے نہ کوئی آئے گا اللہ نے وہ کام بھی رکھے ہیں صرف پیارے پیغمبر واسطے اے شان عطا فرمائیے تے پیارے پیغمبر نو عطا فرمائیے اگر مسلمہ کذاب آکے نبوت دا دعویٰ کرے تے کوئی بھی اہل حدیث دا فرزند ہوئے کوئی بھی قرآن و سنت نال محبت کرنے والا وہ دی نبوت نو تسلیم نہیں کرے گا اگر مسلمہ کذاب کیوں نہ آ جائے اگر مرزا غلام احمد قادیانی کیوں نہ آ جائے اہل حدیث دا کوئی فرزند بھی وہ دی نبوت نو تسلیم کرنے واسطے نہیں تیار ہے اگر کوئی پیارے پیغمبر دی نبوت ڈاکہ ڈالنے والا آ جائے تے پیارے پیغمبر دی نبوت دے پانچ بار بھی موجود ہے پیارے پیغمبر دی نبوت دی تحفظ کرنے والے پیارے پیغمبر نال سچی محبت کرنے والے پیارے پیغمبر نال سچا پیار کرنے والے اہل حدیث بھی موجود ہے وہ دی نبوت نو تسلیم نہیں کرنگے کیونکہ وہ لعین کذاب ہو سکتا ہے لیکن پیارے پیغمبر تو بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا اگر پیارے پیغمبر تو بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کرے کہ میں نبی ہاں اہل حدیث ہون دے باوجود قرآن و سنت نال محبت کرنے والا کوئی بھی نوجوان ہے کوئی بھی مسلمان ہے وہ دی نبوت نو تسلیم نہیں کرے گا کیونکہ یہ میرا فیصلہ نہیں اے اللہ رب العالمین دے قرآن دا فیصلہ ہے اور پیارے پیغمبر دے فرمان دا فیصلہ ہے کیونکہ پیارے پیغمبر نے اپنی زبان نبوت اندروں بھی اس بات کی وضاحت فرما دیتی کہ میرے تو بعد کوئی نبی نہیں آئے گا نہ قیامت تک آج تک آیا نہ قیامت تک آئے گا اور پیارے پیغمبر نے اپنی نبوت والی زبان دے اندروں اعلان فرما دیتا لا نبی بعدی کہ میرے تو بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اہل حدیث ہوندے سانو فخر ہے کیونکہ اسی اس بات دا دعویٰ کرنے ہیں کہ پیارے پیغمبر دے فرمان تو علاوہ اسی کسی دے کولو فعل نو منن واسطے تیار نہیں پیارے پیغمبر دی نبوت تو علاوہ کسی دی نبوت نو تسلیم کرنے واسطے تیار نہیں واہ میں قربان جاواں اس پیغمبر دی عظمت تو اس پیغمبر دی شاناں تو جس پیغمبر دی عظمتاں نو اللہ اپنے قرآن دے اندر مختلف انداز دے اندر بیان کردا ہے اما عائشہ صدیقہ سیدہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماندیاں نے کہ میں ایک رات پیارے پیغمبر نو تہجد دی نماز دے اندر دیکھے آئے اے او پیغمبر ہے جنوں اپنی ذاتی فکر نہیں ہے اپنی تکلیفاں دی پرواہ نہیں ہے اگر فکر ہے تے اپنی امت دی فکر ہے اگر غم ہے تے صرف اپنی امت دا غم ہے اما عائشہ صدیقہ سیدہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے کون اما عائشہ صدیقہ جس نے قرآن دیاں گواہیاں اللہ رب العالمین دا قرآن واضح طور تے جدیاں صداقتاں بیان کر رہا ہے مخالفین نے اختلاف کیتا ہے الزام لانے والیاں نے الزام لگایا ہے تہمت لگانے والیاں نے تہمت لگا دیتی ہے لیکن وہ عائشہ صدیقہ سیدہ طاہرہ انہاں دیاں صداقتاں رب دا قرآن بیان فرمایا ہے اللہ رب العالمین دے قرآن دے اندر پیارے پیغمبر دی اس حبیبہ دی صداقت بیان ہوئی ہے او اما عائشہ صدیقہ بیان فرماندیاں نے کہ میں پیارے پیغمبر نو نال تہجد نماز دے اندر دیکھے آئے سجدے دی حالت دے اندر رکوع کردے نے لمبے لمبے رکوع کردے پے نے لمبے لمبے سجدے کردے پے نے تے اپنی ذات واسطے نہیں منگدے عرش والے دے سامنے سوال کردے نے تے فکر تے صرف اپنی امت دا فکر ہے اللہ رب العالمین قرآن نازل فرما دیندا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا
نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اے میرے محبوب اسی تواڈے نال بڑی محبت کرنے والے اج ہم عائشہ صدیقہ تواڈی اس عظیم تکلیف نو دیکھ کے بڑیاں پریشان ہو جاندیاں نے. پیارے پیغمبر لمبا لمبا قیام کر دے سجدے کر دے اس قیام دی وجہ تو آپ دے پاؤں مبارک سج جایا کر دے. تے ہم عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے مینوں بڑی تکلیف ہوندی کہ جس وقت پیارے پیغمبر دی حالت دیکھ دی لیکن پیارے پیغمبر اے لمبے قیام کیوں کر دے نے؟ صرف فکر ہے اپنی امت کا فکر ہے غم میں تے صرف اپنی امت کا غم ہے. تے رب العالمین کو دعاواں کی کر دے نے اللہم ارحم امتی. اے میری امت تے رحم فرما. اے پروردگار عالم میں تواڈے سامنے رکوع بھی کرنا ہے میں تواڈے سامنے سجدے سے لمبے لمبے کرنا ہے. میں اپنی ذات واسطے التجا نہیں کردا میں اپنی ذات واسطے نہیں منگدا. اگر میں التجا کرنا ہے تے صرف اپنی امت واسطے سفارش کروانا چاہنا وا. میں اپنی امت دے حق کے اندر رحمت کی اپیل کرنا چاہنا وا. میں قربان جاواں اس پیغمبر دی عظمتوں پھر میں کیوں نہ اپنے انداز کے اندر گل کراں. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. او ایسا نبی ہے جنتے پرندے بھی قربان ہے درخت بھی قربان ہے. او دی جدائی دے اندر درخت بھی رو پے نے. تے میں کیوں نہ پھر اپنے انداز کے اندر گل کراں. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. بڑے بڑے نبی آئے بڑے بڑے رسول پیغمبر آئے. اللہ نے جو مقام پیارے پیغمبر نو عطا فرمایا جو شان اللہ نے اپنے حبیب نو عطا فرمایا ایسے واسطے کہنے والے نے کیا او تے یگانہ پیغمبر ہے او تے انوکھا پیغمبر ہے. ایسے واسطے اللہ رب العالمین فرماندے نے جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. کل حشر میں ہم سب کو جس نے پار لگوانا ہے سب کہہ گو انشاءاللہ جنہیں پیارے پیغمبر کی شفاعت کے نال جنت کے اندر جانا. بلند آواز نال کہہ دے انشاءاللہ. کل حشر میں ہم سب کو جس نے پار لگوانا ہے زہرا کا وہ بابا ہے حسنین کا نانا ہے. وہاں میں قربان جاواں اس پیغمبر دی عظمتوں جس پیغمبر دی شانہ اللہ نے مختلف انداز کے اندر بیان فرمایا. پیارے پیغمبر دی عائشہ صدیقہ زوجہ محترمہ بیان فرماندیاں نے پیارے پیغمبر رات نو قیام کر دینے ایک دوسرا مقام آ گیا. پیارے پیغمبر دی زوجہ محترمہ عائشہ صدیقہ سیدہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے کہ میں ایک رات پیارے پیغمبر نو سجدے دی حالت کے اندر پایا. میں میری اگ لگ گئی کافی عرصہ گزر گیا کافی لمبا سجدہ کیتا ہوا ہے لیکن میں جس وقت دوبارہ بیدار ہو گئی بڑے لمحات گزر گئے نے بڑا ٹائم گزر گیا ہے. میں نو فکر لاحق ہو گئی کہ دے سجدے دی حالت کے اندر پیارے پیغمبر کی روح تے پرواز نہیں کر گئی. میں تھوڑی جی قریب آ گئی پیارے پیغمبر دے قریب آ گئے آپ نو چیک کرنا چاہیا کہ آپ دی آواز آ رہی ہے کہ نہیں ہے. جس وقت میں قریب آئی تے آپ سسکیاں لے لے کے رو رہے نے. آپ رب العالمین نال کال ملائی ہوئی ہے کال بھی ایسی ملائی ہوئی ہے کہ نال بیٹھن والے نو بھی کوئی پریشانی نہیں نال دیکھن والے نو بھی کوئی پریشانی نہیں. ایسی کال ملائی ہوئی ہے یہ نہیں دیکھیا کہ ہم عائشہ پریشان ہو جان گیا. اس پر
پروردگار نال گال ملائی ہوئی ہے دعا کی کر دے نے اپنی ذات واسطے نہیں منگیا اپنے اہل و عیال واسطے نہیں منگیا اپنے قبیلے والے واسطے نہیں منگیا منگ دے نے تے صرف اپنی امت واسطے منگ دے پے نے اس پیغمبر تے میں قربان جاواں جس پیغمبر نے اپنے پروردگار نال انیاں گہریاں گالاں ملائیاں ہوئیاں او پروردگار تے اعلان کردا ہے اے میرے بندو اگر کوئی پنجابی ہے پنجابی دی زبان دے اندر بھی گال ملائے تے میں اودی گال سنن واسطے تیار ہاں اگر کوئی فارسی زبان دے اندر گال ملائے تے میں اودی گال سنن واسطے بھی تیار ہے اگر کوئی اردو زبان والا ہے اردو زبان کے اندر گال ملائے تے میں اودی بھی گال سنن واسطے تیار ہے اگر کوئی سراکی زبان دے اندر گال ملائے تے میں اودی بھی گال سنن واسطے تیار ہے اگر کوئی بلوچی زبان دے اندر گال ملائے میں اودی بھی گال سنن واسطے تیار ہے اگر کوئی فارسی زبان دے اندر گال ملائے میں اودی بھی گال سنن واسطے تیار ہے اگر کوئی عربی کلام زبان دے اندر گال ملائے میں اودی بھی گال سنن واسطے تیار ہے او پروردگار عالم اعلان فرمایا ہے اے میرے بندو اگر ساریاں بولیاں ایک لمحے دے اندر بھی تسی ساریاں زباناں دے اندر ایک لمحے دے اندر بھی میرے نال گال ملاؤ تے صحیح نہ میں تواڈی گال سنن واسطے تیار ہے میں تواڈی گال سن کے تانوں ایک لمحے دے اندر جواب دین تے قادر ہے کیونکہ میری ذات ہوئے ان اللہ علی کل شیء قدیر اللہ رب العالمین فرماندے نے میں قربان جاواں اس پیغمبر دی عظمت اے دے کے رائی دے عالم دے اندر اللہ دے نال گال ملائی ہوئی ہے رات دے لمحات نے اما عائشہ صدیقہ سیدہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں ہیں کہ پیارے پیغمبر نے اتنی توجہ نال گال ملائی ہوئی ہے تے مانگ کی رہے نے اللہ کو دعاواں کی کر دے پے نے اللہ نے قرآن بنا کے نازل فرما دیتا ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم اللہ رب العالمین نے پیارے پیغمبر دے الفاظ نو قرآن نے انداز دے اندر بیان فرمایا پیارے پیغمبر رات دیاں کئی گیاں نے رات دے لمحات نے اللہ نال گال ملا کے دعا کر دے پے نے ان تعذبهم فإنهم عبادك اے پروردگار عالم اے خالق حقیقی اگر تو نہ میری امت دے لوگاں نو عذاب دے اندر مبتلا کرے گا پھر بھی تے تیرے بندے نے اگر تو انہاں نو معاف کر دے اگر انہاں کو غلطیاں ہو جان انہاں کو کمیاں کوتاہیاں ہو جان انہاں کو سستیاں ہو جان اگر تو انہاں دے گناہ معاف کردا رہے فإنك أنت العزيز الحكيم اے پروردگار عالم تینوں کوئی سوال کرنے والا نہیں تینوں کوئی پوچھنے والا نہیں اگر تو انہاں تے رحمت فرما دے تیری خزانیاں دے اندر کوئی توڑ نہیں تیرے خزانیاں دے اندر کوئی کمیاں والے نہیں اس لمحے تے بھی پیارے پیغمبر فکر کر رہے نے صرف اپنی امت دی فکر ہے اگر دعاواں کر دے پے نے اگر التجا کر دے پے نے اپنی امت دے اندر رات دیاں طریقیاں دے اندر بھی دعاواں کال ملائی ہوئی ہے تے امت واسطے دعاواں کر دے نے تے پیارے پیغمبر دی سیرت ہو پیارے پیغمبر دی کردار کو درس کی ملتا ہے اگر کسی نو پریشانی ہے کوئی تکلیف ہے کوئی دکھ ہے کوئی حاجت ہے کوئی طلب ہے رات دیاں طریقیاں دے اندر اس کار کے حقیقی نال کال ملا لے او کال کے حقیقی جڑا پکار کے اعلان کردا پیا ہے اے میرے بندے تیرے آنے دے اندر دیر تے ہو سکتی ہے لیکن میرے عطا کرن دے اندر دیر نہیں ہو سکتی تیرے آن دے اندر کمی تے ہو سکتی ہے تیرے آن دے اندر سستی ہو سکتی ہے تیرے منگن دے اندر کمی ہو سکتی ہے
لیکن میں تے تیرے منگن تے خوش ہونا، میں تے تیرے منگن تے انتظار کردا ہے۔ اس وقت میرا بندہ میرے سامنے ہاتھ پھیلا کے دعا کرے التجا کرے، اپنی پکار میرے سامنے رکھے تے صحیح نہ، میں اودیاں پکاراں سنن واسطے تیار ہے، میں اودیاں مراداں پوریاں کرن واسطے تیار ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین اپنی ذات دا تعارف اس انداز سے اندر کروانا چاہتے ہیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم۔ اللہ فرماتے ہیں اے میرے بندے، آج تو کسی وڈیرے کولے چلا جائیں، کسی چودھری کولے چلا جائیں، کسی بھی بڑے عزتدار کولے چلا جائیں، وہ چاہے تے عطا کر دے وے، چاہے تے رد کر دے وے، لیکن وہ راتاں مراد دیاں طریقیاں دے اندر سو بھی جاندا ہے۔ لیکن میں کہ تیرا وہ پروردگار ہے جڑا رات بھی تیرے واسطے سوندا نہیں، مینوں نہ اونگ آندی ہے نہ نیند آندی ہے۔ اگر تو رات دیاں کسی بھی طریقیاں دے اندر، رات دے کسی بھی لمحہ دے اندر مینوں یاد کرے گا، میں تیری پکار سنن واسطے تیار ہوں۔ ذرا سوچو میرے بندو بھائیو، میرے دوستو، ذرا اللہ نے پیارے پیغمبر نو ساڈے واسطے اس وائے حسنہ بنایا، پیارے پیغمبر دی زندگی کا سبق کیے۔ پیارے پیغمبر رات اپنے خالق کی حقیقی نال ملاقاتاں کردے گزار رہے۔ اج اسی بھی مسلمان اسے پیغمبر دا کلمہ پڑھن والے، اسے پیغمبر دے نال محبت دا اظہار کرن والے، اسے پیغمبر نال عقیدتاں دا اظہار کرن والے، اج ساڈیاں راتاں کس انداز سے اندر گزر رہیاں، اج دے نوجوان دیاں راتاں کس انداز سے اندر گزر رہیاں، اج نوجوان دیاں راتاں بے حیائی دے اڈیاں تے گزر جاندیاں نے، اج دے نوجوان دیاں راتاں بلیڈ کلباں دے اندر گزر جاندیاں نے، اج دے نوجوان دیاں راتاں رقص و سرور دیاں محفلاں دے اندر گزر رہیاں نے، اج دے نوجوان دیاں راتاں سینمیاں تے تھیٹراں دے اندر گزر رہیاں نے، اج دے نوجوان دیاں، اج دے مسلمان دیاں راتاں چوریاں تے ڈکیٹیاں دے اندر گزر جا رہیاں نے، لیکن فکر نہیں ہے، آخرت دی فکر نہیں ہے، کل رب دی عدالت دے اندر کھڑے ہو کے کی جواب دو گے؟ آج دے اللہ نے زندگی عطا کر دیتے، اپنی منمانی نہ زندگی گزار رہے ہو، لیکن پیارے پیغمبر دی سیرت طیبہ تو برس کی ملتا ہے۔ اگر راتاں گزار نہیں آئے تے اپنے خالق کی حقیقی نال ملاقاتاں کر کے گزارو، کہ جڑا رب العالمین تہاڈیاں اداواں دیکھ کے خوش ہوندا ہے، اپنے فرشتیاں نو گواہ بنا کے کہندا ہے، اے میرے فرشتیو، اے دیکھو میرا بندہ، تسی تے کہندے سی انہیں جا کے دنیا دے اندر فساد پھیلانا ہے، انہیں دنیا دے اندر جا کے جھگڑے کرنے میں، آج میرا بندہ دیکھو مینوں رات دے لمحات نے، اینوں کوئی لالچ نہیں، تما نہیں ہے، میرے پروردگار دے سامنے مینوں راضی کرن دے قادر، اے سجدے کر رہا ہے، رکوع کر رہا ہے، اے میرے بندوں گواہ ہو جاؤ میں اس کے راضی ہو گیا ہوں۔ اللہ رب العالمین دے پیارے پیغمبر نے سانو درس کی دیتا ہے، پیارے پیغمبر دی سیرت طیبہ تو درس کی ملتا ہے۔ اگر کوئی پریشانی ہے، کوئی دکھ کوئی تکلیف ہے، تے پروردگار کو رات لمحات دے اندر منگنا چاہیے ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا حی یا قیوم، میں قربان جاواں اس پیغمبر دی عظمتوں، جس پیغمبر دے اعلیٰ کردار نو اپنے نے بھی تسلیم کیتا، غیراں نے بھی تسلیم کیتا، جس پیغمبر دے اعلیٰ اخلاق نو اپنے نے بھی تسلیم کیتا، غیراں نے بھی تسلیم کیتا، جس پیغمبر دی ایمانداری نو اپنے نے بھی تسلیم کیتا، غیراں نے بھی تسلیم کیتا، جس پیغمبر دی دیانتداری نو اپنے نے بھی تسلیم کیتا، غیراں نے بھی تسلیم کیتا۔ پیارے پیغمبر دی نبوت تو پہلے کفار بھی، نبوت تو بعد بھی کفار نے اس بات کا اقرار کیتا ہے کہ آپ صادق الامین ہیں۔ میں قربان جاواں، اللہ نے سانو پیارا پیغمبر ایسی عظمتاں والا عطا فرمایا کہ کفار نے آپ دی نبوت تو پہلے بھی صادق الامین تسلیم کیتا۔
کیتا نبوت تو بعد بھی نبوت نو نہیں تسلیم کیتا لیکن آپ دے سارے غلامین ہوندا پھر بھی اقرار کر دینے او پیغمبر ایسا پیغمبر ہے جس پیغمبر دے بارے اللہ قرآن کے اندر اعلان فرما رہا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین اللہ رب العالمین فرماندے نے اے میرے محبوب تہاڈی امامت بھی سارے اماماں نال والا تہاڈی خطابت بھی سارے خطیباں نال والا تہاڈا مرتبہ بھی سارے اماماں نال والا اللہ رب العالمین نے معلم بھی بنایا تے بے مثال مدرس بھی بنایا تے بے مثال اللہ نے استاد بھی بنایا تے بے مثال اللہ رب العالمین نے اس پیغمبر دے دو شاگرد تیار ہوئے وہ بھی بے مثال بن گئے وہ اعلیٰ کردار دے مالک بن گئے اعلیٰ اخلاق دے مالک بن گئے اللہ رب العالمین فرماندے نے اے میرے محبوب اس وجہ تو اسی تہاڈی زندگی نو تہاڈی امت دے لوگاں واسطے اسوہ حسنہ بنا دیتا ہے اللہ قرآن دے اندر اعلان فرما رہا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا اللہ رب العالمین نے ایسا شانہ اور مرتبہ والا پیغمبر عطا فرمایا اگر مدرس بھی بنیا تے لاجواب معلم بھی بنیا تے باکمال اگر استاد بھی بنیا تے بے مثال اور پیارے پیغمبر دے حلقہ آگوش کے اندر بیٹھن والے شاگرد بھی اعلیٰ مقام پا گئے اعلیٰ مرتبہ حاصل کر گئے اور جس مقام دے جس جگہ دے بیٹھ کے تعلیم حاصل کر دے اللہ سے اس جگہ نو بھی اعلیٰ اور عرفہ مقام عطا دعا ہے کہ اللہ سارے کو مقام عطا فرمائے اور اللہ رب العالمین وہ مقام جس پیغمبر نے صحابہ میں بیٹھ کے درس و تدریس کی اللہ وہ مقام ہی سارے نو بار بار دکھائے اور دعا ہے کہ اللہ سانو سارے نو بار بار مکہ مدینے دیاں زیارتاں نصیب فرمائے کیونکہ وہ مقام ایسا ہے اکثر ماشاءاللہ حاجی صاحبان جاندے نے انہاں دے علم دے اندر ہوئے گا پیارے پیغمبر دے روزہ مبارک اور ریاض الجنہ کے درمیان ایک چبوترا ہے جنہوں سے صحابہ صفہ دا چبوترا کہنے اے وہ مقام ہے جس مقام دے پیارے پیغمبر اپنے صحابہ نو درس و تدریس کر دے رہے وہ مقام بھی اعلیٰ مرتبہ سے اور پیارے پیغمبر بھی سارے نبیاں نال والا مقام پانا والے تے پیارے پیغمبر دے شاگرد بھی سارے شاگرداں نال والا مقام پانا والے تے عرش والا اعلان فرما دیندا ہے اے میرے محبوب تسی شاگرد بھی لاجواب تیار کیتے نے شاگرد بھی بے مثال تیار کیتے نے پھر میں کیوں نہ اس انداز کے اندر گل کراں کوئی ایسا کرم کما مولا کوئی ایسا کرم کما مولا پڑھا ایک تلک بنا مولا جڑے جڑے مکے مدینے دیاں زیارتاں کرنا چاہتے نے سبحان اللہ کہہ کے رب دی تسبیح بیان کرو کوئی ایسا کرم کما مولا پڑھا ایک تلک بنا مولا ویزے لے کے خلیل دے ڈیرے دے ویزے لے کے خلیل دے ڈیرے دے لوکی آندے نے چار چفیرے دے واوا نشر صبح سویرے دے ساڑی پھر فلا ٹوڑا مولا میرے دل والا سارے جنہاں نے اپنے اللہ نے اپنا گھر نہیں دکھایا انہوں نے اپنا مقدس کر دیا زیارتاں عطا فرمائے تے جنہاں نے کیتیاں لانا نو بار بار مکے مدینے دیاں زیارتاں کروائے اللہ رب العالمین فرماندے نے اے میرے محبوب تسی مدرس بھی بنے ہو تے بے مثال تواڈے شاگرد بھی تیار ہوئے تے لاجواب اللہ
فرماندے نے میرے محبوب میں تواڈے شاگرداں دا امتحان لے آئے اللہ جی کیسا امتحان ہے اللہ فرماندے نے قیامت تک انہاں دا امتحان اج تک نہ کسی نے لیا ہوئے گا نہ لے سکدا ہے اج دنیا دے اندر انسان دے کئی قسم دے امتحان ہے کوئی بیولوجی دا امتحان دیندا ہے کوئی ریاضی دا امتحان دیندا ہے کوئی ڈاکٹری دا امتحان پیش کردا ہے طرح طرح کے امتحان پاس کر کے پوزیشن لے کے اپنے انداز کے اندر فخر کردا ہے بڑا اپنے آپ دے ناز کردا ہے کوئی انجینئر بن کے بڑا ناز کردا ہے لیکن میں قربان جاواں پیارے پیغمبر دے انہاں شاگرداں تو جنہاں دا اللہ رب العالمین خود شانہ بیان فرما رہا ہے پیارے پیغمبر دے نا شاگرداں دیاں عظمت اللہ اپنے قرآن دے اندر اس انداز سے اندر بیان فرماندے نے اللہ فرماندے نے میرے محبوب میں انہاں دا امتحان ذرا بکھرا ہی لے آئے اللہ جی کیسا امتحان ہے اللہ کا قرآن بیان فرما رہا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى لهم مغفرۃ واجر عظیم اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب میں تواڈے شاگرداں دا امتحان لیا ایسا امتحان ہے اللہ جی کیسا امتحان ہے اللہ فرماتے ہیں میں انہاں دے دلاں دا امتحان لیا ہے کیونکہ انسان دے جسم دا ایک ایسا ٹکڑا ہے او دل ہے اگر انسان دا دل پاک صاف ہے دل صحیح ہے تے سارا انسان دا جسم صحیح ہے تے اللہ رب العالمین فرماندے نے اے میرے محبوب میں تواڈے شاگرداں دا امتحان بھی لیا تے دلاں دے امتحان لیا ہے کیونکہ میں انہاں دے دلاں دا امتحان لیا نہ انہاں دے دلاں دے اندر دنیا دا لالچ پایا ہے نہ کما دیکھیا ہے نہ انہاں نوں جائیداد ظاہر سے نہ مال و دولت ظاہر سے نہ انہاں نوں دنیا دی رنگ رنگینیاں ظاہر سے اگر انہاں دے دلاں دے اندر ہے تے میرا ڈر موجود ہے تے تواڈی تابعداری تے فرما برداری موجود ہے اللہ اونا صحابہ دی عظمتاں بیان فرما رہا ہے اونا شاگرداں دی عظمتاں بیان فرما رہا ہے تے اللہ فرماندے نے میں انہاں دے دلاں دے اندر تقوی پایا ہے تے میں انہاں نوں ڈگری کی عطا فرمائی ہے اللہ فرماندے نے لہم مغفرۃ واجر عظیم اللہ فرماندے نے میرے محبوب میں انہاں نوں اجر عظیم دا مالک بنا دیتا ہے اور میں انہاں دے دنیا دے اندر انہاں تے راضی ہوندا سرٹیفکیٹ انہاں نوں دے دیتا ہے انہاں دیاں ساریاں غلطیاں دنیا دے اندر ہی معاف کر دتیاں نے انہاں صحابہ کرام نوں جڑے تواڈے حلقہ گوش دے اندر بیٹھ کے تعلیم حاصل کر گئے نے میں انہاں دے سارے گناہ معاف فرما دیتے نے ایتھوں تک ہی بس نہیں ہے بلکہ اللہ فرماندے نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ فرماندے نے میرے محبوب اے تسی ایسے شاگرد تیار کیتے نے انہاں نے تواڈی کردار نوں دیکھ کے اپنا اعلی کردار بنا لیا تواڈے اعلی اخلاق نوں دیکھ کے اپنا اخلاق درست کر لیا ہے انہاں نے تواڈی ایمانداری نوں دیکھ کے اپنے اندر ایمانداریاں پیدا کر لیا ہے تواڈی دیانتداری نوں دیکھ کے اپنے اندر دیانتداریاں پیدا کر لیا نے جیسے بنا کے میں اج انہاں نوں صرف تواڈے شاگرد صرف بس نہیں کردا انہاں نوں تواڈے گروہ قرار نہیں دیندا بلکہ تواڈا بھی گروہ ہے تے میرا بھی گروہ ہے اے تواڈی بھی جماعت بن گئی ہے تے میری بھی جماعت بن گئی ہے اے میرے محبوب تسی بھی انہاں نال راضی ہو جاؤ تے میں عرش والا بھی انہاں تے راضی ہو گیا ہے اس واسطے عرش والا اعلان فرما رہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب نو ساڈے واسطے
اسوہ حسنہ بنایا آپ دا کردار نو دیکھ کے آپ دے اعلیٰ اخلاق نو دیکھ کے پیارے پیغمبر دے صحابہ نے بھی اپنا کردار بہتر بنا لیا اپنا اخلاق بہتر بنا لیا پیارے پیغمبر کی ایمانت داری کو دیکھ کے اپنے اندر ایمانت داری پیدا کر لئی پیارے پیغمبر کی دیانت داری کو دیکھ کے اپنے اندر دیانت داری پیدا کر لئی اسی بھی اسے پیغمبر کا کلمہ پڑھنے والے اسے پیغمبر نال محبت کا اظہار کرنے والے اسے پیغمبر نال ناموس رسالت کا دعویٰ کرنے والے اگر کوئی پیارے پیغمبر کی ناموس رسالت کوئی تبرہ کر دے اسی مار مٹن واسطے تیار ہیں لیکن میرے بھائیو سوچن کا مقام ہے کہ اسی اس پیغمبر کا کلمہ پڑھ کے کیا اسی اپنا اخلاق بہتر کیتا اسی اپنا کردار بہتر کیتا کیا پیارے پیغمبر کا کلمہ پڑھ کے اسی پیارے پیغمبر جیسی ایمانت داری اپنے اندر پیدا کی تھی یا نہیں اگر پیارے پیغمبر کی دیانت داری کو دیکھ کے پیارے پیغمبر کی 63 سالہ زندگی کو سامنے رکھ کے اگر اسی اپنی زندگی سوار لیں گے تے پھر تے پیارے پیغمبر دے نال ساڈی سچی محبت ہے اگر ایدے مخالف ہے اگر ساڈا قول و فعل تضاد دے اندر ہے تے پھر سانو اپنی فکر کرنی چاہیے میرے بھائیو ذرا سوچو کہ پیارے پیغمبر نے 63 سالہ زندگی بسر کی تھی اگر غیر مسلم ہے تے او دے نال بھی کبھی بدتمیزی نہیں کی تھی اپنا اعلیٰ اخلاق پیش کیتا اپنا اعلیٰ کردار پیش کیتا آج اسی تے مسلمان پیارے پیغمبر نال سچی محبت کرنے والے پیارے پیغمبر دے نال اعلیٰ پیار کا اظہار کرنے والے کیا اسی اپنے بھی اخلاق درست کیتے آج ساڈی ایمانت داری دے اندر شک کیوں دیانت داری دے اندر شک کیوں ساڈے کردار دے اندر شک کیوں ساڈے اخلاق دے اندر شک کیوں میرے بھائیو ذرا سوچو اسی اپنے آپ میں اہل حدیث کہلانے والے اپنے آپ میں اہل سنت کہلانے والے قرآن و سنت کی تعلیم حاصل کرنے والے دن رات قرآن و سنت پڑھنے والے ساڈے قول و فعل کے اندر تضاد کیوں اس واسطے میں اسے بات کا درس دوں گا کہ اللہ رب العالمین سانو پیارے پیغمبر کی زندگی نو دے کے پیارے پیغمبر جیسی زندگی بنانے کی توفیق نصیب فرمائے سانو اللہ اپنا پیارے پیغمبر کا اسوہ حسنہ نو دے کے پیارے پیغمبر کے اعلیٰ کردار اعلیٰ اخلاق نو دے کے اپنا کردار سوارن کی توفیق نصیب فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ